آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل خمار۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، دبائیں گھنٹی کے بٹن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ آپ اسے واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس ڈرامہ کو۔ فائز جو ہوتا ہے بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے، صبح صبح ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے، ناشتہ کر رہا ہوتا ہے، اس کا بھائی ریان بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ دونوں اپنا کھانا ناشتہ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان کی امی اور ان کا والد وہ سبھی لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ کہکشاں بیگم اس کی ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی فائز آج کل کہاں مصروف رہتے ہو، کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتے، پتہ نہیں کہ کون سے کام میں بیزی ہو تم، ٹھیک ہے۔ فائز کہتا نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یونیورسٹی میں لیکچرز 2-4 ایسے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے میں تھوڑا بیزی ہوں، ورنہ میں نے کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کی، نہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کی امی کہتی بیٹا اچھی بات ہے، گھر والوں کو ساتھ ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ اس کی امی جو ہوتی ہے نا فائز کی، وہ یعنی کہ کافی ڈیسنٹ ثابت کرنے کا کوشش کرتی ہے اپنے آپ کو کہ میں بہت پڑھی لکھی ہوں یا ڈیسنٹ ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے معیار کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب فائز اور اس کا بھائی ریان جو ہوتے ہیں نا، وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریان کہتا ہے کہ فائز تم جاتے ہوئے مجھے یار یونیورسٹی چھوڑ دینا، یعنی میرے آفس چھوڑ دینا، میری گاڑی جو ہے وہ مکینک کے پاس ہے، ٹھیک ہے، مکینک اس کو صحیح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے، تو وہ ابھی تک اس نے واپس نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو کہتا کوئی بات نہیں بھائی، جیسا آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے، میں آپ کو کون سا کہنا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا یہ ایسے یا ایسے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب فائز کا بھائی ریان کہتا ہے کہ یار فائز روفی کی سناؤ کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روفی کی امی کی طبیعت کافی ڈاؤن رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے والد جو پیسے کماتا ہے اس وجہ سے وہ سارے پیسے اس کی امی کی دوائیوں اور جیب خرچ میں نکل جاتے ہیں، گھر کے اخراجات میں نکل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ میں اس کا کوئی نہ کوئی مداح بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی ہم اتنے فضول کاموں میں تو پیسے خرچ کرتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں ان سب کاموں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پیسے جو ہے نا اپنا کرنا چاہیے، ان سب معاملات سے بھی جو ہے نا پیسے کسی نہ کسی طریقے لگانے چاہیے۔ اس کی امی جو ہوتی ہے نا وہ یہی چاہتی ہے کہ میں جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے اپنا ان سب چیزوں کو یا ان سب باتوں کو کسی نہ کسی طریقے مینیج کروں، ٹھیک ہے۔ فائز کی امی کہتی ہے کہ بیٹا تم نے پیسے نکلوائے تھے 8 لاکھ روپے آج سے 2 دن پہلے، ٹھیک ہے، مجھے بینک والوں کی تمہارے والد کو میسیج آیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ تم نے جو ہے کہاں پہ انویسٹ کیے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دے سکتے ہو۔ فائز کہتا امی جان میں نے یونیورسٹی کی فیس پے کرنی تھی تو وہ میں نے کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو باقی آپ کو اگر کوئی ڈیٹیل کی ضرورت ہے تو اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ میں آپ کو بتانے کا روادار ہوں کہ میں نے کہاں خرچ کیا یا کہاں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امی کہتی کہ بیٹا بتانا تو پڑے گا تمہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس بات سے نہیں غرض ہے کہ تم نے کہاں خرچ کیے یا کہاں نہیں، ٹھیک ہے۔ جو بات کس کی امی کہتی کہ بیٹا جب تک باپ کے پیسوں پہ عیاشی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تب تو تمہیں بتانا پڑے گا، بعد میں بتاؤ یا نہ بتاؤ وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فی الحال تم جو ہے نا اپنے بابا کے پیسوں پہ عیاشی کرتے ہو، اس لیے ان بابا کے پیسوں کا تھوڑا ادب کرو، احترام کرو، اور ان پیسوں کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کدھر خرچ کیے ہیں یا کدھر نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتا امی آپ کو بتایا تو ہے کتنی مرتبہ، اور کیا بتاؤں آپ کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی کہ بتانا جو بھی ہے یا نہیں بتانا، ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے جو بات پوچھی اب بتاؤ۔ اب فائز کی امی یعنی کہکشاں بیگم جو ہوتی ہیں نا اپنے بیٹے ریان کی منگیتر کے گھر جاتی ہے، یعنی کہ اس کی ہونے والی جو بیوی ہوتی ہے نا ان کے گھر جاتی ہے، اور وہاں پہ جا کر جو ہے نا اس سے اب ملے جلے گی، یعنی اس سے بات چیت کرے گی، اس سے پوچھے گی کہ بیٹی نے کیا گفٹس وغیرہ لینے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو بھی معاملات ہیں انہیں دیکھا جائے گا، تاکہ آنے والے جتنے بھی معاملات ہیں ان کا سلیوشن نکالا جا سکے، انہیں سولو کیا جا سکے کسی نہ کسی طریقے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسے بتانے کی کوشش بھی ہوتی ہے اور ہر ایک بات جو ہے نا اس سے پوچھنی چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فائز جو ہوتا ہے کہتا بھائی جان جس طرح آپ کی مرضی، ٹھیک ہے، میں تو آپ کو ایک بہتر حل ہی بتانے والا تھا، لیکن آپ نے آگے سے بتا دیا، سو میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو۔ تو اس کا بھائی کہتا کہ بیٹا تم جو ہے نا کچھ نہ کیا کرو، اپنے گھر والوں کے اپنی فیملی کے اگینسٹ نہیں ہم لوگ جا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف اس لڑکی کی امی جو ہوتی ہے نا وہ کافی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے
کہ میری بیٹی کا رشتہ جو ہے نا ایک اچھے خاندان میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھے لوگ ہیں، بڑے معیار کے اور قابل لوگ ہیں جن کے ہاں میری بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح کے قابل بندے اور قابل لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چاہیے ان لوگوں کو۔ اس کی امی کہتی کہ بیٹا یہ جو سونے کا سیٹ ہے نا اس کو رکھ کے آؤ پیچھے، یعنی کہ جو بھی معاملات ہیں نا وہاں پہ اسے رکھو، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے نا اور نہ اسے دیکھ لے، اگر کر دیا یا کوئی اور معاملات ہو گیا تو پھر جو ہے نا اس سے ہمارے جو ہے وہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو یعنی کہ یہی سجیسٹ کروں گی کہ جو بھی معاملات ہیں انہیں دیکھو اور دیکھنے کے بعد ان سب چیزوں کو جو ہے نا کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب فائز کا بھائی جو ریحان ہوتا ہے وہ کام پہ جانے لگا ہوتا ہے، اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم چلے جاؤ اپنے یعنی یونیورسٹی جاؤ اور پڑھو جا کے، ٹھیک ہے، میں اپنے آفس جا رہا ہوں۔ تو فائز کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی جس طرح آپ کو مناسب لگے، میں تو اب جو ہے نا جا رہا ہوں، تو آپ جو ہے نا جائیں اور جا کے اپنا جو بھی معاملات ہیں نا ان کو بول لیں اور ہر ایک چیز کے بارے میں جو ہے نا دیکھیں کام شام کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے اور کس سے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوسری طرف روفی کا والد جو ہوتا ہے نا بڑا پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیگمیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بیچاری علاج ہو رہا ہوتا ہے اس کا، کافی مہنگے اسپتالوں میں دوائیاں آتی ہیں روز بروز، اوپر سے ایک جوان بیٹی اور بیٹا بھی گھر پہ موجود ہوتا ہے، حریم اور اس کا بھائی روفی، ٹھیک ہے، دونوں یعنی کہ گھر پہ موجود ہوتے ہیں۔ حریم جب اپنی امی کو گھر سے لے کے باہر کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو اس کی امی کہتی ہے کہ بیٹا میں بوجھ بن گئی ہوں آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، اتنا دوائیوں کا خرچ، اتنا فلاں خرچ، اتنا فلاں خرچ۔ تو حریم کہتی ہے نہیں امی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور عطا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے لیے بوجھ نہیں، آپ نے کیوں یہ بات کی، آئندہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی۔ تو اس کی امی کہتی کہ بیٹا چلو ٹھیک ہے جس طرح تمہاری مرضی۔ اب دوسری طرف کہکشاں بیگم اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سبھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ ان کے معاملات جو ہوتے ہیں کافی سیٹلمنٹ کے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان سب باتوں کو جو ہے نا مینیج کرو، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طریقے چلاؤ دیکھو۔ تو وہ بھی ان سب معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں اب ان معاملات سے سلجھ نہیں سکتی۔ تو اب ریحان کی ہونے والی بیوی جو ہوتی ہے نا کہتی ریحان بھی ہمارے ساتھ شاپنگ پہ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اتنے میں اس کی بہن جو ہوتی ہے ریحان کی یعنی فائز کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی کہ نہیں وہ تو آفس میں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جب آ جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ چلے جائیں، ابھی فی الحال نا وہ آفس میں ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے وہ آئیں گے تو پھر چلے جائیں گے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اتنے میں اس کی امی کہتی ہے کیوں نہ کسی دن جو ہے وہ گھر پہ ڈنر رکھ لیا جائے اور ڈنر میں آپ کو انوائٹ کیا جائے، آپ پھر وہاں پہ آنا۔ فائز اب روفی سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری مما کی، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ یار بس اب بہتر ہے، پھر بھی علاج چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز جو ہیں وہ علاج کا بار بار بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جتنے بھی معاملات ہیں ہم کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ تو کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، تم میرے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر کوئی بھی مسئلہ بنے تو تم مجھ سے جو ہے نا کال کر سکتے ہو۔ اب کہکشاں جو ہوتی ہے نا کہکشاں بیگم وہ ان سب باتوں سے گریزاں کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے بیٹے کو کہتی کہ ان غریب دوستوں سے دور رہا کرو، اس میں تمہارا بھی فائدہ اور میرا بھی، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تجھے لوٹ پوٹ کے کھا جائیں اور پھر تو دیکھتا رہے۔ وہ کہتا نہیں امی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں کیوں کس بندے نے کیسے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے یہ سب معاملات چلتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تو دیکھیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں،
ایسی اچھی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔
यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर में धक्के खा आए होते हैं,
جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ ہے اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ روفی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی امی کو لے کر جو ہے نا وہ لیب میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جا کے جو ہے نا آپ ان کو چیک اپ کروائیں ان کا، تو اور وہاں پہ جا کے جتنے بھی معاملات ہیں نا انہیں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ روفی اپنی امی کو لے کر آ جاتا ہے، دوسری طرف حریم گھر میں اکیلی ہوتی ہے، تو ناصر جو ہوتا ہے اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اٹھا کر حریم کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جو ہے نا اس کے ساتھ اپنے دل کی جو ہے کوئی بھی بات اسے کھولوں اور ان سب لوگوں کے سامنے جو ہے نا اس بات کو رکھوں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے اور مجھے بھی۔
ناصر کا مقصد جو ہوتا ہے نا وہ بس سیم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بس وہ یہی چاہتا ہے کہ جتنے بھی میں معاملات ہیں نا ان سے ہٹ کے کوئی اور معاملات جو ہے نا کرنے کی کوشش کروں۔ روفی جو ہوتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے جب اسے ناصر کی حقیقت پتہ چلتی ہے، اس کی امی پہلے سے بیمار ہوتی ہے بیچارے کی، اور ٹینشن